کپڑا یعنی احرام کی چادریں بھی جن کو زعفران یا ورس کی بوٹی سے رنگا گیا ہو، کیونکہ ان دونوں کی اپنی خوشبو ہوتی، اگر ان کا رنگ چڑھایا جائے کپڑے پہ تو ساتھ میں زعفران یا ورس ایک خاص بوٹی ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس کی خوشبو بھی آ جاتی۔ تو اسی سے علماء نے یہ بھی مستنبط کیا کہ احرام کی چادروں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، جسم کے ساتھ خوشبو لگائی وہ احرام کی چادر پہننے کی وجہ سے چادر کے ساتھ لگ گئی، یہ ایک علیحدہ موضوع، لیکن ڈائریکٹ احرام کی چادر کے اوپر خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس انداز میں اس کو احرام کی اندر لباس کی پابندی کرنی، اور اسی کے اندر جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ بھی داخل۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم احرام کی چادریں پہن لیں اور اس کے نیچے پھر انڈر گارمنٹس پہن لیں، کیونکہ چلنے میں بعض لوگوں کو عام طور پر عادت نہیں ہوتی دھوتی وغیرہ کی، تہبند کی، تو ان کو ریشز ہو جاتے، تو وہ انڈر گارمنٹس نہیں پہن سکتے، ان کو ان ریشز وغیرہ کے لیے کوئی لوشن یا کریم وغیرہ یوز کرنی چاہیے تاکہ ٹانگیں آپس میں رگڑ کی وجہ سے چھلے نہیں اور ان کے لیے چلنے میں تکلیف کا باعث نہ بنے۔ لیکن کوئی انڈر گارمنٹس نہیں پہنے جا سکتے، سلا ہوا لباس نہیں پہنا جا سکتا۔ اس سے مستثنیٰ ہے انسان کی گھڑی، اس کا بیگ جو وہ اوپر احرام کے علاوہ پہن لے جس میں کچھ سامان وغیرہ ڈالے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح چھتری لے سکتا ہے کہ سر کو احرام کی حالت میں کور نہیں کرنا، لیکن چھتری چونکہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے، پہنی نہیں ہے اس نے اوپر، بلکہ چھتری سر سے اوپر، تو اس طرح سایہ وہ کر سکتا ہے چھتری وغیرہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔